الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے اور تمام کی تمام پریشانیوں سے اللہ پاک آپ کو دور رکھے اور اللہ پاک آپ کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، ہم نے تعوذ اور تسمیہ کا بیان جو ہے وہ جاری رکھا ہوا ہے، تو کہ تسمیہ، تعوذ اور تسمیہ ہمیں کب پڑھنا چاہیے، کہاں پڑھنا چاہیے؟ جب ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوں، جب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں۔ تو ناظرین اکرام، ہم نے شق نمبر 1 پڑھی، یعنی جب ہم تلاوت قرآن پاک کی کرتے ہیں تو اس وقت کون کون سی صورتیں ہمیں اپنانی چاہیے تعوذ اور تسمیہ میں۔ تو یہاں پر ہم نے شق نمبر 1 پڑھی ہے ابتدائے تلاوت، ابتدائے صورت۔ یہ گزشتہ جو ویڈیو گزر چکی ہے اس میں آپ کو سب کچھ بتا دیا گیا ہے، سمجھا دیا گیا ہے۔ تو آج جو ہے ہم شق نمبر 2 پڑھیں گے، یعنی تعوذ اور تسمیہ کا جو بیان جاری ہے اس کے اندر، یعنی شق نمبر ہم 2 پڑھیں گے۔ وہ یہ ہے کہ یہ نمبر 2 ابتدائے تلاوت، درمیان صورت۔ وہ تھی جو پہلی شق تھی، وہ تھی ابتدائے تلاوت اور ابتدا صورت، یعنی جب آپ تلاوت کی ابتدا کرتے ہیں اور صورت کی ابتدا کرتے ہیں تو اس کی وہ صورتیں بتائی گئی ہیں، اس کی بھی 4 صورتیں ہیں اور اس میں پڑھنا جائز ہے، چاروں صورتوں میں پڑھنا جائز ہے۔ اور شق نمبر 2 جو بتائی گئی ہے ابتدا تلاوت اور صورت کا درمیان، یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے۔ یہ صورت کا درمیان کا حصہ بتایا جا رہا ہے، وہ بتایا گیا ہے صورت کا شروع، یہ صورت کا درمیان بتایا جا رہا ہے اور وہ صورت کا شروع بتایا جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے جب تلاوت کی ابتدا صورت کے درمیان سے ہو تو تعوذ یعنی بسم اللہ، اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ پڑھنا لازمی نہیں، مگر پڑھ لینا بہتر ہے۔ کیا فرمایا انہوں نے کہ اعوذ باللہ کے ساتھ جب تلاوت کی ابتدا سورت کے درمیان میں ہو، جب تلاوت کی ابتدا سورت کے درمیان میں ہو تو تعوذ کے ساتھ تسمیہ پڑھنا لازمی نہیں، مگر پڑھ لینا بہتر ہے۔ اگر تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھی جائیں تو اس موقع پر تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کی عقلاً 4 صورتیں بنتی ہیں، جن میں سے 2 جائز اور 2 ناجائز ہیں۔ جائز صورتیں: نمبر 1 فصل کل، یعنی تعوذ اور تسمیہ اور پڑھے جانے والی آیت تینوں کو علیحدہ علیحدہ پڑھنا، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 وصل اول فصل ثانی، یعنی تعوذ تسمیہ ایک ہی سانس میں آپ نے پڑھ لیا اور پڑھے جانے والی آیت جو ہے اس کو علیحدہ آپ نے سانس میں پڑھا تب بھی جائز ہے۔ یہ تھی جائز صورتیں، اور یہ جائز صورتیں تب ہیں جب آپ صورت کے درمیان میں تلاوت فرما رہے ہوں۔ اور ناجائز صورتیں کون سی ہیں؟ ناجائز صورتیں: نمبر 1 وصل کل، یعنی تعوذ تسمیہ
اور پڑھے جانے والی آیت تینوں کو ملا کر پڑھنا یہ ناجائز صورت ہے۔ یعنی آپ نے اعوذ باللہ، بسم اللہ اور جو پڑھی جانے والی آیت ہے تینوں کو ملا کر آپ نے پڑھ دیا، یہ سورت کے درمیان والی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یعنی سورت کے جب آپ درمیان میں ہو، آپ رک گئے ہو تو آپ نے کیا کیا ہے، یعنی تعوذ، تسمیہ اور پڑھی جانے والی آیت جو آپ پڑھ رہے ہوں، پڑھتے پڑھتے آپ رک گئے، ٹھیک ہے۔ رکنے کے بعد آپ نے کیا کیا، آپ نے اعوذ باللہ، بسم اللہ اور جو آیت آپ نے شروع کی ہوئی تھی اس کو آپ نے شروع کر دیا، تو یہ ناجائز صورت ہے۔ آپ نے کون سی صورت اختیار کرنی ہے؟ پہلی صورت جو ہے فصل اول، جو جائز صورتیں ہیں، یعنی فصل کل، یعنی تعوذ، تسمیہ اور پڑھی جانے والی آیت تینوں کو علیحدہ علیحدہ پڑھنا ہے۔ ایک تو آپ نے یہ پڑھنا ہے یا پھر آپ نے یہ پڑھنا ہے فصل اول، فصل ثانی، یعنی تعوذ اور تسمیہ ایک ہی سانس میں پڑھی جائے اور پڑھی جانے والی آیت کو علیحدہ سانس میں پڑھنا، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ ایک سانس میں پڑھ لیں، اور جو آیت آپ پڑھ رہے تھے اس کو آپ نے آگے شروع کیا دوسری سانس میں، ٹھیک ہے۔ وصل کل، یعنی یہ جائز صورتیں جو ہیں یہ آپ نے اپنانی ہیں، یہ آپ نے کرنی ہیں، ناجائز صورتیں آپ نے نہیں پڑھنی۔ وصل کل یعنی تعوذ، تسمیہ اور پڑھی جانے والی آیت تینوں کو ملا کر آپ نے پڑھ دیا، تو یہ آپ نے طریقہ کار اختیار نہیں کرنا بلکہ فصل کل والا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ نمبر 2 ہے فصل اول، وصل ثانی، یعنی تعوذ علیحدہ پڑھنا جبکہ تسمیہ اور پڑھے جانے والی آیت کو ملا کر پڑھنا، یہ بھی ناجائز ہے۔ یعنی اس صورت میں بھی آپ نہیں پڑھ سکتے، یعنی آپ نے تعوذ کو تو علیحدہ پڑھ دیا اور جب آگے آپ نے شروع کیا جبکہ تسمیہ اور پڑھے جانے والی آیت کو ملا کر پڑھنا، یہ بھی آپ نے نہیں کرنا بلکہ یہ والی جو دوسری صورت ہے جائز صورتیں میں فصل اول، فصل ثانی، یعنی تعوذ اور تسمیہ ایک ہی سانس میں پڑھی جائے اور پڑھی جانے والی آیت کو علیحدہ سانس میں پڑھا جائے، یہ جائز ہے۔ یہاں پر یعنی پہلے فصل کل میں اور وصل کل میں فرق ہے۔ فصل کل میں آپ نے جائز صورتیں اختیار کرنی ہیں، یعنی تعوذ، تسمیہ اور پڑھے جانے والی آیت کو تینوں کو علیحدہ علیحدہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وصل کل میں آپ نے یعنی ناجائز صورت میں آپ نے یعنی تعوذ، تسمیہ اور پڑھی جانے والی آیت تینوں کو ملا کر آپ نے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس طرح وصل اول، فصل ثانی، یعنی تعوذ، تسمیہ ایک ہی سانس میں پڑھی جائے اور پڑھی جانے والی آیت کو علیحدہ سانس میں پڑھا جائے، یعنی تعوذ اور تسمیہ آپ نے ایک ہی سانس میں پڑھ لیا ہے اور آگے جو پڑھی جانے والی آیت ہے اس کو آپ نے علیحدہ سانس میں پڑھ لیا ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن ناجائز صورت میں فصل اول، فصل ثانی میں یعنی تعوذ علیحدہ پڑھنا جبکہ تسمیہ اور پڑھی جانے والی آیت کو ملا کر پڑھنا، یہ ناجائز صورت ہے، اس طرح آپ نے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی تلاوت کے درمیان میں، یعنی جب آپ تلاوت کر رہے ہوں تو درمیان میں جب آپ ہوں، یعنی سورت کے درمیان میں جب ہوں، یہ اس کی 4 صورتیں بتائی گئی ہیں، یعنی 2 جائز صورتیں بتائی گئی ہیں، 2 ناجائز صورتیں بتائی گئی ہیں۔ جو ہم نے پچھلی گزشتہ جو ویڈیو گزری ہے اس میں ہم نے ابتدا تلاوت، سورت کی ابتدا اس وقت جو تعوذ اور تسمیہ کا طریقہ کار ہے اس کی بھی 4 صورتیں ہیں، وہ گزشتہ ویڈیو میں بتائی گئی ہیں۔ تو جن بہن بھائیوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو ضرور دیکھیں، یعنی وہ 4 صورتیں جو ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں۔ اور دوسری جو یعنی سورت کے درمیان میں جب تلاوت شروع کی جائے تو اس وقت بھی اس کی 4 صورتیں بتائی گئی ہیں، 2 جائز صورتیں ہیں اور 2 ناجائز صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ باقی جو آگے اور بھی اس کی شق نمبر 3 بھی ہیں اور شق نمبر 4 بھی ہیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ اگلی آنے والی ویڈیو میں پڑھیں گے۔
تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر میں صحیح طرح آپ کو نہیں سمجھا سکا تو میں اس وجہ سے یہ چیز اسکرین پر لے کر آ جاتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ اور دوسری گزارش آپ سے یہ کروں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل نوٹیفیکیشن کا جو آل پر جا کر اس کو کلک کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی رہے، کیونکہ قرآن شریف یہ ہم نے تجوید کے ساتھ پڑھنا شروع کیا ہوا ہے۔ تو پہلے یعنی سارا جو آگے سلسلہ ہے نورانی قاعدہ بھی ہم نے پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ قرآن شریف بھی ہم نے پڑھنا ہے، تو کافی چیزیں ہم نے آگے پڑھنی ہیں۔ اس وجہ سے ہی ہمیں سب سے پہلے تو ہم نے تجوید کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، اور پھر لحن کے بارے میں، لحن جلی، لحن خفی، اور پھر یہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ ہمیں کن صورتوں میں پڑھنی چاہیے یہ ہم نے پڑھا، اور اس میں سے ہم نے 2 صورتیں پڑھ لی ہیں۔ اب باقی 2 صورتیں رہ گئی ہیں، یعنی جو ہمارا اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا بیان جاری ہے، اس میں ہم نے 2 صورتیں پڑھ لی ہیں، 2 صورتیں باقی ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی، اور اگر سمجھ نہیں آئی تو یہ اسکرین پر ساری چیز آپ کو نظر آ رہی ہوگی، تو یہاں سے آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ تو دعاؤں میں یاد رکھنا، اور میں بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اسی طرح انشاءاللہ یہ ہمارا سلسلہ چلتا رہے گا، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم قرآن کو صحیح سمجھ کر انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔